بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم سورہ بقرہ کی 39 آیات کر چکے تھے، جس میں آدم علیہ السلام کا ذکر تھا، اور آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا تھا کہ ہم مختلف وقفوں سے نبی بھیجیں گے، رسول بھیجیں گے، اور جو ان پہ ایمان لائے گا، ان کی باتوں پر عمل کرے گا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، یعنی جنتی ہوں گے وہ۔ اور جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے، کفر کریں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے، وہ جو ہے آگ میں رہیں گے۔ تو اب اس واقعے کے فوراً بعد بنی اسرائیل کی بات شروع ہو رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے پاس تقریباً، یعنی جو قرآن سے ثابت ہے، 7 رسول بھیجے گئے۔ دیکھیے، بنی اسرائیل، خود اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ میں لقب کا لفظ استعمال نہیں کروں کہ اس لیے لقب بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ بنی جو ہے بچوں کو بولتے، اولاد کو بولتے، تو بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو پہلے نبی یعقوب علیہ السلام ہوئے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہوئے، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آئے، پھر ان کے بعد یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر ساری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو فوراً بنی اسرائیل کا ذکر اس کے بعد آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ایسی قوم کی جو ہے اللہ تعالیٰ مثال پہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، جن کے پاس 7 نبی بھیجے گئے تھے۔ اور اب یہاں ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پورا سلسلہ جیسا روایتوں میں آتا ہے خالی ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ پھر ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہاں تک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرد اولاد نہیں زندہ رہی، مرد اولاد ہوئی لیکن زندہ نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی ایک ختم نبوت کا ثبوت معلوم ہوتا ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے بعد اور ایک جو اہم بات بنی اسرائیل کی آج کل پوری نیوز میں ہے، جو فلسطین میں جو بھی جھگڑا چل رہا ہے، تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی 104ویں آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے بنی اسرائیل جہاں جہاں دنیا میں ہوں گے، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ لفیفہ کا لفظ آیا، ہمارے پاس اردو میں لفافہ بولتے، یعنی لفافے کو کیا کرتے، چاروں طرف سے ایک جگہ چپکا دیتے۔ تو لفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر دنیا میں جتنے بنی اسرائیل پھیلے ہوئے ہیں، وہ سب جمع ہو کے ایک جگہ آ جائیں گے۔ تو لہذا دیکھا گیا ہے کہ 1918 میں فلسطین میں صرف 56,000 جوز تھے، صرف 56,000 جوز تھے۔ 1948 میں 4 لاکھ ہو گئے، اور 1996 کی جو اسٹیٹسٹکس تھی 47 لاکھ ہو گئے۔ کہ قرآن کی آیت کی حقیقت کا ثبوت مل رہا آپ کو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ تمام، اب آسام سے ایک گروپ گیا ہے، دی لاسٹ ٹرائب جس کو بولتے ہیں، کہ وہ بولے بھائی ہم ہی لاسٹ ٹرائب ہیں، آخری 12واں جو گروپ تھا ان کا، ہم ہی اس میں سے ہے۔ تو یہ آثار قیامت میں سے، اس لیے ہم کو یہ سننا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو واقعات آئے ہیں ہسٹورک، اس سے اللہ تعالی ہم کو سبق حاصل کرنے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس کو۔ یعنی یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، ہسٹورک ایونٹس ہیں، بھئی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملے ہوئے ہیں، کیا ہمارے ساتھ بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں؟
جو بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی ہیں کیا ہم بھی وہی غلطی کر رہے ہیں؟ یہ کمپیریٹیولی دیکھتے چلے جانا ہے. تو پھر جب انہوں نے غلطی کی تو ان کو کیا سزا ملی اور ہم کو سزا ملنے کی بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ معاف فرما دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ ایک نعمت تو یہ ہوئی کہ ان کے پاس 7 نبی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا ان کے پاس. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. توریت اور انجیل میں تمام الہامی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. تو اس حقیقت کو چھپاتے ہیں یہ آگے جو بات آ رہی. اور مدینے میں جو جیوز آ کے بس گئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آ کے بسے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مدینے میں آخری نبی آئیں گے لہذا ان کے انتظار میں آ کے بس گئے. لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ بنی اسحاق سے نہیں تھے یہ بنی اسماعیل سے تھے تو انہوں نے ایمان نہیں لایا. قرآن میں یہ مفہوم موجود ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے لیکن جو ہے صرف ضد میں ایمان نہیں لائے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں یاد دلا رہا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفُوا بِعَهْدِكُمْ. تو تم مجھ سے جو تم وعدہ کیے تھے وہ پورا کرو میں تم سے وعدہ پورا کروں گا. تو سورہ اعراف کی 156 157 آیات میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایک نبی الامی آئیں گے وہ تم کو سچ اور صحیح اور غلط میں جو ہے فرق کر کے بتائیں گے. وہ نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے. تو جب یہ آئیں تو تم ان پہ ایمان لانا. تو قرآن کے ذریعے ان کو وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے جائیں گے. تو جب وہ آئیں گے تو تم ان پہ ایمان لانا. تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر میرے سے جو تمہارا وعدہ تھا وہ پورا کرتے تو میں بھی اپنا وعدہ تم سے پورا کرتا کہ میں تم کو جنت میں داخل کرتا دنیا بھی بہتر رکھتا تمہاری. تم نے میرے وعدہ خلافی کی. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. تو پھر مجھ ہی سے ڈرو. رہب جو ہے خوف کو بولتے تو مجھ ہی سے خوف کرو اور کسی سے ڈرنے کا کیا. میں نے توریت نازل کی تھی. توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پاس بھیجا تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. اور یہ قرآن لے کے آ گئے ہیں تمہارے پاس. تم جو ہے ان کو جھٹلا رہے ہیں تو تم کسی اور سے مت ڈرو مجھ ہی سے ڈرو کیونکہ میں سزا دینے والا ہوں. میرے اختیار میں ہر چیز ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اور جو ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پہ ایمان لاؤ جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے. توریت انجیل اور زبور کو جھٹلاتی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا ہے کہ قرآن میں توریت انجیل اور زبور کو جھٹلایا نہیں گیا بلکہ اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے روایتوں میں جیسے آیا کہ 1,25,000 نبی بھیجے گئے. ان کو کئی کتابیں دی گئی ہیں. 4 کتابوں کا اور صحیفہ ابراہیم کا جو ہے ذکر ہے اس میں. یہ جب بھیجے گئے اس رسول پہ اور اس کتاب پہ ان کو ایمان لانا ضروری تھا. اب کیونکہ آخری کتاب فائنل فارم میں آ گئی اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو جو ہے اور یہ کتاب ایسی ہے جو تمہارے پاس جو کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اور اس کا انکار کرنے میں بالکل سب میں پہلے مت ہو جاؤ کیونکہ انہوں نے انکار کیا. قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا. ان کی بس ایک ہی ضد تھی کہ یہ اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے لہذا ہم ان کو نبی نہیں مانتے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمْنًا قَلِيلًا. اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچ دو. میری جو آیات نازل ہوئی قرآن کے ذریعے اس کو تھوڑی سی قیمت میں مت بیچ دو. دیکھیے تھوڑی سی قیمت کیا ہے اس کو ذرا سمجھنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے اس وقت یہودی علماء کچھ تھے ان کی کچھ اہمیت تھی سوسائٹی میں. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتے تو یہودیوں کے جو علماء تھے ان کی اہمیت ختم ہو جاتی تھی. تو اپنی چھوٹی سی اہمیت کی خاطر وہ نبوت کو جو ہے جھٹلا دیا. میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں بات اچھا ذہن میں بیٹھنا ہے.
فرض کیجئے کہ ڈاکٹر اسرار احمد یہاں آ گئے، آپ میں سے کوئی نہیں پہچانتے، میں اکیلا ان کو پہچانتا ہوں۔ اب مجھے خوف ہوا کہ اگر بھئی میں تعارف کرا دوں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو ہوگا یہ کہ میری قدر کوئی نہیں کریں گے، ان کی قدر کرنے لگیں گے۔ ہیومن سائیکالوجی ہے، تو بہتر ہے کہ انجام ہو جاؤ۔ وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں، وہ بالکل جو ہے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل عام آدمی کے ایسا۔ تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کی سوسائٹی میں کچھ اہمیت تھی۔ اگر یہ مان لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر ان علماء کی اہمیت ختم ہو جاتی، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ چھوٹی سی اس میں جو ہے حقیقت کو بیچ دیا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور پھر مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈر کر گناہوں سے بچو اور پھر نیک عمل کرو، جو تقوی کا ڈیفینیشن آتا، جو ہم سورہ بقرہ کی پہلی رکوع میں جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہیں، ان کو جھٹلا کر یہ حق کے اوپر باطل کا لباس مت پہناؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہوئے حق کو مت چھپاؤ۔ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، تم جانتے ہوئے جو ہے اس کو مت چھپاؤ، حقیقت کو مت چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ یعنی یہاں بھی جماعت کا کانسیپٹ تھا، یہودیوں میں بھی جماعت کا کانسیپٹ تھا، نماز کا حکم تھا۔ اب یہ ہے کہ بھی ہماری نماز الگ ہے، ان کی الگ نماز ہے، ہمارے پاس خود فرقوں میں اختلاف ہے نماز کے اراکین میں، کوئی رفع یدین کرتا، کوئی نہیں کرتا، کوئی 3 سجدے کرتا، کوئی 2 کرتا، اس طریقے سے ڈفرینسز آ گئے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی نماز تھی، مگر ان کے نماز کا طریقہ ہماری طریقے کا نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ ان کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ پھر ان کے پاس بھی زکوٰۃ تھی کہ امیروں کا پیسہ لیا جاتا تھا اور غریبوں کو دیا جاتا تھا۔ تو اس سے پہلے انٹروڈکشن ٹو دی قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز میں سوشل ایکویلٹی کا ڈسپلے ہوتا، سوشل یونٹی کا ڈسپلے ہوتا، سماجی یعنی ہم میں بڑا چھوٹا ہم جو ہے اپنے سماج میں کسی کو نہیں مانتے، نماز میں وہ ڈسپلے ہوتا، اور زکوٰۃ دینے میں ایک قوم کی یونٹی، اکنامک یونٹی کا ڈسپلے ہوتا کہ بھئی ہم اپنے غریبوں کو غریب نہیں رہنے دیں گے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کا اتنا پرسنٹیج جو ہے ہم اپنے غریب بھائیوں کو جو ہے دے دیں گے۔ تو اکنامک یونٹی زکوٰۃ ہے، سوشل یونٹی نماز ہے، اس کا جو اجتماعی اثر پڑنا ہے۔ تو پھر کہا گیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے رکوع کرو، اور یہ تبلیغ کا بڑا زبردست پرنسپل بتایا جا رہا ہے کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ تو تم یہ کیا کرتے ہو کہ انسانوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، اور تم کتاب تلاوت کرتے ہو۔ دیکھیے، اس سے پہلے تلاوت کے معنی ہم سمجھ چکے ہیں کہ تلاوت کا مطلب کیا ہے، کہ جیسا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جو وہ سورج کی روشنی کو تلا ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اب میں بھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، میں قرات نہیں کر رہا ہوں، میں قرات ریسیٹیشن ہے، بغیر دیکھے کے بولتا ہوں میں۔ تلاوت کیا ہے؟ دیکھ کے پڑھنا، لائٹ کے ریفلیکشن کی وجہ سے میں پڑھ سک رہا ہوں، اگر ریفلیکشن نہ ہو تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو تلاوت قرآن کا کیا مطلب ہوگا کہ قرآن کو ایسا پڑھو، ایسا سمجھو، اس پہ ایسا عمل کرو کہ تم قرآن کو ریفلیکٹ کرو۔ تو یہودیوں سے وہی تقاضا ہو رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تمہارے پاس انجیل، زبور، توریت، یہ کتابیں آ چکی ہیں، تم اس کی تلاوت کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا حق کیا تھا کہ تم ان کتابوں کو پڑھتے، سمجھتے اور اس پہ ایسا عمل کرتے کہ یہ کتابیں تم سے ریفلیکٹ ہوتی، لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ بھئی یہ توریت میں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ تم کیا کرتے ہو؟ دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو۔ جیسا دیکھیے یہاں یہ بات کو ذرا سمجھنا ہے کہ دوسروں کو حکم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ یہاں بیٹھ کے کچھ بھی بول دینا بہت آسان ہے، کیا بھئی آپ 1 لاکھ روپئے دے دیے، آپ 10 لاکھ روپئے دے دیجئے، میرے جیب سے کچھ بھی نہیں جا رہا، کچھ بھی ایسی باتیں بول دیتے ہیں۔ جیسا ایک
کوئی عالم صاحب سنا رہے تھے کہ کوئی ایک صاحب تقریر کر رہے تھے غربت کے اوپر کہ خود بھوکے رہنا، دوسروں کو کھانا کھلانا. تقریر کر کے گھر کو گئے، نوکر کو بولے میاں کھانا نکالو. تو نوکر بولا صاحب ایک فقیر آ گیا تھا میں دے دیا. ارے کئی کو دیا؟ تو بولے آپ تقریر میں بولے نا. ارے میاں بولنے کے باتیں الگ ہے، کرنے کے باتیں الگ ہے. خیر یہ بات آج کی مذاق کی بات ہو گئی. حقیقت اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن دیکھیں مجھے اس حدیث سے کچھ عجیب سی پریشانی ہوتی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ایسی نوبت ہماری نہ کرے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے دوزخ میں اچڑیاں باہر آ جائیں گی اور وہ کولو کی بیل کی طرح اپنی اچڑیوں کے اطراف گھومے گا. لوگ اس کی تکلیف کو دیکھ کے اپنا عذاب چھوڑ کے اس کو دیکھنے آئیں گے، پھر اس کو دیکھ کے پہچان کے بولیں گے کہ بھئی آپ تو ہم کو نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، آپ کا یہ عالم. تو وہ کہے گا کہ میں تم لوگوں کو حکم کرتا تھا، میں خود نیکی نہیں کرتا تھا. تو تبلیغ کا ایک اصول بتایا. تبلیغ تو ہم کو سب کو کرنا ہے، فرض ہے. تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہو. ہمارا فرض ہے. تو فرض ہے کسی کو آپ فجر کی نماز کے لیے جو ہے آپ وہ کر رہے ہیں کہ بھئی فجر کو اٹھنا چاہیے، فجر کی نماز پڑھنا چاہیے، خود سوتے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تبلیغ نہیں ہوئی. دوسروں کو خیرات کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے پاس دولت رکھ کے جو ہے خیرات نہیں کر رہے. تو یہاں یہ بات بنی اسرائیل میں یہ ڈیفیکٹ تھا، ہم لوگوں میں بھی بہت سو میں ہے ایسا. تو اس بات کا خیال، تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر ان کو حکم ہوا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے. بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے، مگر وہ جو جھکنے والے لوگ ہیں جن کی تعریف آگے آ رہی ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. یہی آیت ہمارے لیے سورہ بقرہ کی غالباً 153 آیت ہے، ان اللہ مع صابرین کے ساتھ ختم ہوتی ہے. تو یہ یہودیوں کو بھی بتایا گیا تھا، ہم کو بھی بتایا گیا تھا ادھر ادھر مت جاؤ مانگنے کے لیے. نماز حاجت ہے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، اللہ سے جو ضرورت ہے مانگو. کنفیوژن ہے تو نماز استخارہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے استخارہ لے لو، خیر کی دعا کر لو اس میں. اور پھر ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور وہ نہ دے. ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. تو بھلے 3 صورتیں ہیں دعائیں قبول ہونے کی. ایک تو یہ ہے کہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں، اس کے حق میں بہتر ہوتا وہ دے دیتے ہیں. اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو کوئی بلا جو آنے والی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا. اور تیسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اس کے حق میں اگر وہ دعا قبول ہونا ٹھیک نہیں ہے تو وہ دعا کو اٹھا کے رکھا جاتا ہے، اس کو پالا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ دعاؤں کا اجر بتایا جاتا ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. تو بندہ یہ خیال کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں نہ قبول ہوتی، اتنا بڑا اجر ہو. دیکھیے یہ ان کے لیے ہے جو آخرت پہ جن کو یقین ہے کہ بھئی ہم آج ہیں کل چلے. اصل تو وہیں جانا ہے. پھر برزخ کا عالم ہے، بالکل پاز کا عالم ہے، ٹائم کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک دم اٹھیں گے تو قیامت میں اٹھیں گے، اور جو جنت میں جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو دوزخ میں جائیں گے وہ تو ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں. تو یہاں جو ہے دوسروں سے مت مانگو، مجھ سے مانگو. اور پھر ایک صبر، مانگنے کے ساتھ صبر کی جو کیفیت ہے، ابھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے، میں جو ہے وہ ضرورت کی چیز میرے پاس نہیں ہے، میں صبر کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں پیشنٹلی. نماز پڑھ رہا ہوں میں صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ملنے تک صبر کر رہا ہوں، اگر نہ ملے تو بھی میں صبر کر رہا ہوں. تو صبر کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی دیکھیے ایک بات ہے، ایک حدیث کا مفہوم آ رہا ہے کہ مومن ہر چیز میں فائدہ مند ہے. اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اگر اللہ تعالیٰ کوئی لیتا ہے تو صبر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت بہت پسند ہے. تو دعا قبول بھی ہو، اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ کو اجر مل گیا. دعا قبول بھی نہ ہو تو آپ صبر کر رہے ہیں، صبر کا بھی اجر ملا، پھر آخرت میں بھی اجر ملا. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، قرآن کے شروع میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم دوسروں سے مت مانگو، دوسرے نہیں دے سکتے. تم اقرار کر چکے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ.
یہ ایکسپلینیشن سورہ فاتحہ کا ایکسپینشن ہوتے چلے جا رہا، قرآن کا ایکسپینشن ہوتے چلے جا رہا. سورہ فاتحہ سمری تھی. تم جو اقرار کرے تھے کہ ہم آپ ہی کی غلامی کریں گے، آپ ہی سے مانگیں گے، تو مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا. کیسا مانگو؟ ضرورت مکمل ہونے تک صبر کرو اور پھر نماز کے ذریعے مانگو. اب پھر حدیث کیسا آ جاتی ہے؟ قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے حدیث کیسا آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نماز حاجت کی دعا، نماز استخارہ کی دعا ہے. تو بغیر حدیث پہ ایمان لائے کہ منکر حدیث جو ہوتے وہ کیا کریں گے؟ کیسا مانگیں گے؟ طریقہ کیا ہے مانگنے کا؟ جو حدیث کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بتا دی کہ بھائی نماز حاجت پڑھو، نماز استخارہ پڑھو، 2 رکعت اس طریقے سے پڑھو، یہ دعائیں مانگو، ختم ہو. اپنی حاجت کی، اپنے اس کی جو ہے ایسی ان مقامات پہ خیال رکھ کے جو ہے دعا کیا کرو. تو یہ بالکل جو ہے ایکسپلین کر دیا گیا. اب یہ خاشعین کون ہے؟ یہ دیکھیے، خشوع جو بولتے ہیں نماز میں خشوع ہونا، اس کو انگلش میں آپ ہیوملٹی بولیں. اب یہ ہیوملٹی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو کم سمجھنا، تکبر نہیں ہونا. نماز کو بھی کھڑے تو ایسا کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگ سمجھنا بھائی وہ احسان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پہ نماز کو کھڑے ہوئے. تو ہیوملٹی کا مطلب، ہیوملٹی ہمارے بات چیت سے، ہمارے طریقوں سے، ہمارے بیہیویئر سے ہیوملٹی معلوم ہونا، یعنی ہم اپنے آپ کو کم سمجھنا. تو یہ خاشعین جو جھکے ہوئے بالکل نرم لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے پالنے والے مالک اللہ سے ملیں گے اور پھر اسی کی طرف وہ پلٹائے جائیں گے. ان کو جو ہے اس بات کا گمان، کیا اس بات کا یقین ہے ایک طریقے سے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور پھر ہم انہی کی طرف پلٹائے جائیں گے. تو وہاں تو پورا حساب کتاب فوراً ہوگا. دیکھیے، اب تو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، حلیم ہے، مار سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کی رحمت ہے کہ مہلت دے رہے ہیں. وہاں تو مہلت کا سوال ہی نہیں ہے. وہاں پورا اعمال نامہ جب کھل کے آ جائے گا تو پھر مار پڑے گی، سزا ملے گی. تو یہ خاشعین جو ہمبل لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن وہ اپنے مالک پالنے والے اللہ سے ملیں گے اور اس کی طرف پلٹائے جائیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ نعمتوں کو یاد کرو میں نے جو تم پہ کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضیلت دی. ایک جگہ آیا علم پہ فضیلت دی ہے. میجورٹی نوبل پرائز ونرز یہودی ہیں، قرآن کی آیت ہے. میجورٹی نوبل پرائز ونرز جو ہے یہودی ہیں. فضیلت دی، علم پہ فضیلت دی، لوگوں پہ فضیلت دی. 9 نبیوں کو بھیجا. یہ تو ریکارڈڈ ہے، جو نہیں ریکارڈڈ ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے. تو بیچ میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا نام بھول گیا. یعنی وہ سب ملائے تو 9 نبی جو ہے ان کے طرف بھیجے گئے. تو یعنی عالمین پہ تمام لوگوں پہ اتنی فضیلت دی گئی. تمام قوموں پہ ایک نبی آئے. کچھ لوگ فالو کرے، کچھ نہیں کرے. جو سب میں زیادہ تعداد میں لوگ معلوم ہوتے ہیں اس وقت فی الحال عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں. اس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں. اس کے بعد میں کمیونسٹ ہیں، دوسرے قوم کے لوگ ہیں. یہودی تو اس وقت بہت ہی چھوٹا پاکٹ ہے، لیکن ساری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ قیامت کے آثار کی جو ہے بات آ رہی ہے یہاں. تمام عالمین پہ فضیلت دی تھی. اور واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس سے ہم کو سبق لینا ہے. اب کیا ہے، رانگ سائڈ جا رہے تھے، پکڑ لیے. وہ انسپیکٹر صاحب کو بولے صاحب میں ذرا فون کر لے سکتا ہوں. وہ اپنے ماموں کو فون کرے. انہوں کمشنر آف پولیس ہیں، بولے وہ میرے کو یہاں ہیبٹس کا انسپیکٹر صاحب پکڑ نہیں ہے، ذرا آپ فون دے اس کو. بولے فون دیتے انہوں بولے چھوڑ دو میرا بھانجا ہے. بولے چلو. تو یہاں کوئی کسی کے کام آ جاتا ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یعنی بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایک صاحب کو ایک نیکی کمی پڑے گی جنت میں جانے کے لیے. وہ سوچیں گے کہ کس سے مانگوں. بولیں گے کہ بھائی والدہ والد مجھے ذرا بخار آتا تو رات بھر جاگتے تھے، تڑپ جاتے تھے.
چلو ان سے جا کے مانگیں گے، تو وہ بھی بولیں گے کہ بھائی یہ ہم اپنی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، معافی چاہتے ہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، پہلا کنڈیشن۔ دوسرا، ولا یقبل منہا شفاء، اور کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ مجھے بھی یہ غلط فہمی تھی کہ قیامت کے دن شفاعت قبول ہوگی۔ مشکات کی حدیث تفصیل میں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ لوگ چلے جائیں گے دوزخ میں، کچھ لوگ پوچھیں گے بھائی سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے، تو آدم علیہ السلام سے لے کے مختلف نبیوں تک لوگ آئیں گے، وہ سب اپنی اپنی غلطیاں بتائیں گے، آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں سکھائی جائیں گی جو اب تک ان کو بھی نہیں معلوم تھی جب تک، تو وہ تعریفیں کریں گے، پھر بولیں گے سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگنا ہے، تو بولے میرے امتی جو ہے دوزخ میں ہے، تو اجازت ہوگی۔ تو مجھے جہاں تک یاد ہے ایسے 3 وقت ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے ان مسلمانوں کو نکالیں گے جو ان کی پیروی کرنے میں کچھ غلطی کر لیتے۔ تو مطلب پھر وہاں اسی حدیث میں مجھے جہاں تک یاد ہے یہ کہا گیا ہے کہ دوزخ میں نماز کے گٹے نہیں جلیں گے کیونکہ اس پہ آگ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازی بھی دوزخ میں رہیں گے۔ اب ہم 5 نماز دن میں پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم بزرگان دین میں سے ہو گئے، صبح سے 2 نمازیں ہو گئے، فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی۔ تو بات سمجھنا ہے کہ اس کے بیچ کی جو زندگی ہے اس کی اہمیت، یہ ہم کو لوگوں کے طرف پاس جو کرنا ہے وہ تو شفاعت قیامت کے دن نہیں ہوگی، دوزخ میں سزا بھگتنے کے بعد جو ہے شفاعت ہوگی، جو مشکات کی حدیث سے مضمون ثابت ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز ولا یؤخذ منہا عدل، اور پھر ان سے کوئی کمپنسیشن نہیں لیا جائے گا۔ بھئی ایک کسی کو سزا ہوئی، بولے 2 سال قید یا 20,000 روپے جرمانہ، کمپنسیشن 20,000 روپے دیے تو قید نہیں چھوڑ دیے، بولے نہیں، ہاں کمپنسیشن کا بھی سوال نہیں پیدا، کسی سے کمپنسیشن نہیں لیا جائے گا۔ دیں گے بھی کیا صاحب، وہاں کیا ہوگا؟ روپیہ، پیسہ، جائیداد، بینک بیلنس، گاڑیاں، فلیٹاں، کچھ بھی نہیں رہیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے، زمین ہلتے ہی تمام پہاڑ ختم ہو جائیں گے، تو یہ ملٹی سٹوریڈ کمپلیکسز کیا رہیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے۔ وہاں دینے کے لیے رہے گا کیا؟ ایمان، آپ کے عمل کا ہی ایکسچینج ہوگا۔ جیسا ایک مسلم و بخاری کی صحیح حدیث میں بات آئی ہے کہ اس دن جو حساب کتاب ہوگا، کسی نے کسی سے ناانصافی کی ہوگی تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اب ہر آدمی آئیں گا، میں میرے سے بھی کرا، میرے سے کیا، میرے سے کیا، نیکیاں ختم ہو گئی، اور باقی لوگ آئیں گے تو اب نیکیاں تو نہیں ہیں دینے کے لیے، تو اس کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، دوزخ میں درجات جو ہے اس کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو بات یہ سمجھنا ہے کہ وہاں کوئی کمپنسیشن دینے کا نہیں ہے، ولا ہم ینصرون، اور وہاں ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کسی کی مدد قیامت کے دن نہیں کی جائے گی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ ان پہ نعمتیں، 10 نعمتیں جو ہے یہاں گن رہے ہیں۔ اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب، یعنی وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پالنے والے مالک نے تم کو فرعون کے برے عذاب سے بچایا تھا، یعنی فرعون کے لوگ جو تلاش میں رہتے تھے تم کو برے عذاب دینے سے، ان کے برے عذابوں سے بچایا۔ ایک عذاب کی یہاں بات آ رہی ہے کہ وہ تمہارے مرد بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے پالنے والے مالک اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، فرعون کی طرف سے نہیں تھی۔ فرعون کو استعمال کیے، رائٹس میں کیا ہوتا، استعمال کر کے مار کھلاتے، خود مارنے کے بجائے کسی کمیونٹی کو اٹھا کے پٹا دیتے، پٹ رہے ہیں، ساری دنیا میں پٹ رہے ہیں، کہاں کون سا ملک ہے جہاں نہیں پٹ رہے ہیں؟ بولے بنی اسرائیل کے اگر 72 فرقے ہیں تو تمہارے 73 فرقے ہوں گے، تم ہر وہ چیز کرو گے جو بنی اسرائیل کی ہے۔ تو جیسا بعض علماء کا خیال ہے کہ آج اگر کوئی نبی آ جاتا تو ہم کو ویسے ہی مخاطب کیا جاتا تھا جیسے پہلے کافروں، مشرکوں، منافقین اور اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا، کیونکہ ہمارا وہی حال ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا پہلا احسان یہ تھا کہ بنی اسرائیل تم پہ ظلم کرتے تھے، تمہارے مرد بچوں کو قتل کر دیتے۔ دیکھیں ہم سب جو شادی شدہ ہیں، اپنی اولاد ہے، 1 منٹ امیجن کیجئے کہ آپ کے بچے کو آپ کے سامنے ذبح کر کے پھینک دیا جا رہا ہے، یذبحون، ذبح کر دیا جاتا ہے، کیا دل بولے گا آپ کو؟
اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ایسا ظلم نہیں ہوا ہمارے پر. بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. بعض جگہوں پہ ہو گیا ہے، لیکن عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ کرانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، فرعون نہیں ہے. اور فرعون ایک سمبل ہے، پولیٹیکل اینیمی آف اسلام. اسلام تو آدم علیہ السلام کا بھی مذہب تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذہب تھا، جتنے بیچ میں نبی آئے سب کا مذہب اسلام تھا. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ فرعون ایک سمبل ہے سیاسی دشمن کا. آج بھی فرعون ہے، آج بھی دنیا میں کئی فرعون ہیں. اب میں اس مسجد میں جو ہے پولیٹیکل باتیں اوائڈ کرتا ہوں، تو ورنہ اگر آپ ڈھونڈیں تو آج بھی فرعون مل جاتا ہے. ابو لہب ایک سمبل ہے، گھر کے اندر جو اسلام کا دشمن ہے. ابو لہب ہر خاندان میں ہے. بچے داڑیاں چھوڑ دیے تو بولتے کیا میاں اچھی اچھی صورت جو ہے خراب کر لیے، داڑھی چھوڑ کے کون بیٹی دیں گا تمہارے کو. چلو جانا نمازوں کو اس کو وظیفے کیا ہم دیکھو بڈھے ہو کے کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے گھر میں بھی جو اس طریقے کا رہتا. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا کہ ہم کو کوئی راحت نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ذریعے استعمال کرتے ہیں، پہنچانے والے تو اللہ تعالیٰ. اگر کوئی مار کھائے تو مار کھانے کا کریڈٹ دوسرے قوموں کو مت دیجیے. یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ مار کھلا رہے ہیں ہم کو. جتنی گہری نیند سے آدمی سوتا ہے اتنی ہلا کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے کہ دیکھ قیامت آ رہی ہے، تم لوگوں کو استعمال کرنا ہے، اٹھو. کب تک سوتے رہو گے؟ قرآن کا علم ہی نہیں کیا قرآن میں ہے کیا نہیں ہے، بس سنی چلی جا رہی ہے. تو بولے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان لوگوں کی آزمائش تھی. اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جب ہم نے ریڈ سی جو ہے اس وقت وہاں سے موسیٰ علیہ السلام پہ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جب تکلیف ہو رہی تھی تو وہ ریڈ سی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا عصا مارنے کا موسیٰ علیہ السلام کو. وہ جب عصا مارے تو وہ ریڈ سی میں راستہ بن گیا. تو راستہ جب بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے. پانی بالکل ٹھہرا ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں کیا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور پھر فرعون والوں کو، فرعون کے لوگوں کو ہم نے ڈبا دیا اور تم دیکھ رہے تھے. دیکھو 10 کمانڈمنٹس ایک پکچر آیا تھا، اس میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ اگر یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کو لے کے جو ہے نکل گئے، وہ جو سوکھی ہوئی پٹی تھی اس پہ سے نکل گئے. اور پھر فرعون دیکھا کہ یہ کیا کریں گے، ہمت کر کے اپنے سپاہیوں کو لے کے اندر گھس گیا. جب بیچ میں تھے دونوں موجیں آ کے جو ہے مل گئی تو پوری قوم اور فرعون غرق ہو گئے، ڈوب گئے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بچا لیا. فرعون کا جسم ممی بنا کے جو ہے ابھی رکھا ہوا ہے، جو بالکل ہسٹوریکلی پروفڈ ہے کہ یہ وہی فرعون رامسیس II فرعون کا مجسمہ ہے، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اتنے بڑے بادشاہ کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. کیا آج وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ وہی اللہ ہے. آج بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہم پچھلے اتوار کو پڑھے ہیں کہ یہ ہماری ساری ترقی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام توانائیوں کو، انرجیز کو انسان کے قبضے میں دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر یہ تمام انرجیز کو انسان کے قبضے سے لے لیتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے. ساری دنیا میں موت واقع ہو جاتی ہے. ہوائی جہاز نہیں چلتے، لوریز نہیں چلتے، لفٹس نہیں چلتے، پانی فلیٹس میں نہیں آتا، ترکاری نہیں آتی، اناج نہیں آتا. آپ پورا امیجن کر سکتے ہیں کہ 8-10 دن میں. تو فرض کیجئے قیامت سے پہلے مسلمان کیسے غالب آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ غیر قوموں سے انرجیز پہ جو ان کو قوت دیا ہے سلب کر لے گا. ختم ہو گئی. بٹن دبا رہے، نو نیوکلیئر بام، ادھر بٹن دبا رہے، نو ہائیڈروجن بام، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ ارے آپ یہاں جو ہے بجھا دے سکتے ہیں، بام کو ڈسپوز آف کر دے سکتے ہیں، تو وہ ڈسپوز آف نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کو گولی کا نشانہ بنا کے مار سکتے ہیں تو وہ نہیں مار سکتا. تو یہ بات یہاں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو اس نے غرق کیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ
اجلا من بعدہ وانتم ظالمون. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، جب موسیٰ علیہ السلام ہم سے ملنے کے لیے کوہ طور پہ آئے، تو ان لوگوں نے ایک اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا، اور تم ناانصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. تو ان میں ایک سامری تھا. بعض ہسٹورینز کا خیال ہے کہ یہ سندھی نام ہے. یہ بھائی ہسٹری میں یہاں تو پاپولیشن بعد میں آیا، آرینز وغیرہ آئے، نیچے ڈراویڈینز تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایریا تھا. اور پھر زمین کا نقشہ بن کے کچھ 100 سال ہوئے. ہمیشہ سے تو زمین کا نقشہ بنا ہوا نہیں تھا کہ کون سا ملک کدھر ہے، بالکل اندازہ نہیں تھا. تو ایک سامری نام کا آدمی تھا. وہ جب بنی اسرائیل ریڈ سی کراس کر کے نکل گئے تو ان کے ساتھ زیور تھا. تو اس نے رائے دی کہ بھئی یہ زیور کا بوجھ کہاں سے اٹھا کے پھرتے، اس کا بچڑا بنائیں گے، اور یہی نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے. اور وہ بھول گئے اور اس کی پوجا شروع کر دی. تو جو ہے یہ تم ناانصافی کر رہے تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. تو پھر اس کے بعد میں ہم نے تم کو معاف کیا، درگزر کیا ہے، تاکہ تم مان لو، شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی غلطی کو معاف کی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، توریت دی. والفرقان، یہ واو تفسیری معلوم ہوتا. والفرقان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ فرق کرنے والی کتاب دی. صحیح اور غلط میں قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، فرق کرنے والی، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی توریت بھی تھی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تھی، اس میں صحیح اور غلط چیزوں میں فرق کر دیا گیا تھا. یہ اس لیے دی تھی کہ تم جنت کے راستے پہ چلنے کا راستہ معلوم کرو، ہدایت حاصل کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم یہ بچڑے کی پوجا کر کے تم نے بہت غلط کام کیا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، تو اب اپنے باری کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، یعنی ملامت کرو یہ غلطی تھی، وہ غلطی کو مان لو، ایسی غلطی پھر مت کرو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اب ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے کو قتل کرو. دیکھیں یہاں روایتوں میں بعض باتیں آتی ہیں، ذرا کنفیوژن ہے اس آیت کے انٹرپریٹیشن میں. ایک جو زیادہ تر مفسرین مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ 3000 یہودی قتل ہوئے تھے اس سلسلے میں، کہ جن لوگوں نے پوجا کی تھی پر اس کی ان کو کھڑا کیا گیا، اور جن لوگوں نے نہیں کی تھی ان کو قتل کیا گیا، ان لوگوں ان کو مار دیے. تو ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے باری یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے طرف رحمت کی نظر کی، تم کو معاف کر دیا. اب یہ باری کا لفظ کیوں آیا ہے اسماء الحسنہ؟ یہ بہت غور طلب ہے. دیکھیے ہمارے پاس اکثر ترجمے آپ اٹھا کے دیکھیے، باری کا ترجمہ پیدا کرنے والا کر دیا، باری کا ترجمہ پیدا کرنے والا کر دیا. قرآن کی آیتیں اگر دیکھیں آپ، اب تفصیل میں جا نہیں سکتا، میری کتاب ایٹریبیوٹس آف اللہ اس میں لفظ باری کے تفصیل آیتیں ہیں، تو وہاں باری کا مطلب بری کرنے والا، ٹو فری سم ون فرام سم تھنگ، کسی کو کسی چیز سے بری کر دینا. کسی کو بیماری تھی، بیماری سے بری کر دینا. کسی میں شرک کی کیفیت تھی، شرک کی کیفیت کو بری کر دینا. کوئی گناہ گار تھا، اس کے گناہوں سے اس کو بری کر دینا، اس کو پاک کر دینا. اب اس کا ثبوت کہاں ملتا؟ سورہ حشر کی آخری آیتیں اگر پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. آخری آیت جو ہے سورہ حشر کی، کہ خالق، باری اور مصور 3 سٹیجز آئے ہیں. دیکھیے خالق بھی پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، عدم سے وجود میں لانے والا بدیع ہوتا. ایک چیز نہیں تھی، اس کو وجود میں لا لیا، بدیع ہوتا. چیز لانے کے بعد خلقت، اس کو پروپورشن کیا، کتنی چیز میں کتنی چیز ملانا، پروپورشن کیا، وہ خالق ہوتا. پھر یہ جو خلقت کے بعد کن اصولوں پہ یہ چیز چلنا، فاتر ہوتا. فاتر السماوات والارض،
سورج نہیں تھا، بنا دیا. زمین نہیں تھی، بنا دیا میٹیریل سے. کیا کیا رہنا ہے 103 ایلیمنٹس ہونا، پانی کا ڈسٹریبیوشن ہونا، خالق کی حیثیت سے بنا دیا، عدم سے وجود میں لا لیا، لا کے جو ہے خلقت کی. پھر اس کا قانون بنا دیا کہ یہ 24 گھنٹے میں ایک چکر اپنے اطراف مارے گی، پھر سورج کے اطراف مارے گی، گریویٹی رہے گی، تمام فاتر. اب خالق الباری المصور کا جو وہ ہے کہ یہ پروپورشن کرنے کے بعد جن چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اس کو نکال کے پھینک دیا. پوری بایولوجیکل ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ 1% آف دی لیونگ بینگز آر الائیو ٹوڈے. 99% لیونگ بینگز ایکسٹنکٹ ہو گئے. ڈائنوسورس وہ یہ جو بڑے بڑے تھے پورے ایکسٹنکٹ ہو گئے، تو ان کی ضرورت نہیں رہی، اب نکال دیا اللہ تعالیٰ. تو اب اس کی مثال آپ لیجئے کہ آپ گھر گئے اور چائے بنائے، تو اب یہ پتی چائے کا درخت جو ہے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عدم سے اس کو وجود میں لایا، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لایا، چائے کا درخت بن گیا. اس کے پتے آپ سکھائے، پروپورشن کرے، اس کے بعد میں ایک چمچہ ایک پیالی پانی لیے، پروپورشن کرے، خلقت. ایک گلاس پانی میں ایک چمچہ چائے کی پتی ڈالیا، اس کو گرم کرے، بوائل کرے، یہ خلقت ہے. اس کے بعد میں چھنی لے کے چائے کی پتی نکال دیے، ڈیکاکشن لے لیے، چائے کی پتی پھینک دیے، بری کر دیے چائے کو، کیونکہ پتی کے ساتھ نہیں پی سکتے آپ. اللہ تعالیٰ پورا پروسیس بتا رہے ہیں ساری کائنات کا، خالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. تو یہ پورا پروسیجر بتا رہے ہیں. اس کے بعد میں مصور، اس کو پھر اس میں دودھ ملایا، شکر ملایا، اس کو ایک فائنل شکل دی اور پھر اس کو پینے کے قابل ہوا. تو اب یہاں جو باری کا ذکر آ رہا ہے، یہاں ایک اشارہ یہ ہے کہ تمہارا باری یعنی تم کو یہ شرک کے گناہ سے بری کرنے والے کی طرف توبہ کرو. تو یہاں ایک اشارہ یہ ہے کہ تمہاری جو بھی ضرورت ہو اسماء الحسنی میں ٹٹولو، ٹٹول کے اس نام سے اس کو پکارو. علم ہونا ہے، یا علیمو یا علیمو یا علیمو. رزق ہونا ہے، یا رزاقو یا رزاقو. حکمت ہونا ہے، یا حکیمو یا حکیمو یا. یہاں ایک اس کا انڈیکیشن مل رہا ہے کہ یہ بات آئی بھی قرآن میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی بھی اسم سے رحمت کی ضرورت ہے، یا رحمانو یا رحم کی ضرورت ہے، یا رحیمو. تو یہ اگر آپ کو کئی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی مل جاتی ہے. یہاں اشارہ مل رہا ہے کہ اسماء الحسنی سے کس طریقے سے پکارا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے طرف توبہ، یعنی ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے. تو توبہ کا، ہمارا توبہ کا مطلب کیا ہوتا؟ ایک غلط راستے پہ آپ نکل گئے تھے، صحیح راستے پہ واپس آ گئے، یہ ہمارے توبہ ہے. واپس آنا. آپ نے کوئی غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضی چھوڑ کے اپنی رحمت سے ہماری طرف واپس آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، توبہ، بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. پھر اب اس کے بعد اب یہ قوم کو ایک وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے کے چلے گئے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. تو جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کھلی طور سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، تو ایک بجلی کی کڑک نے ان کو جو ہے لپیٹ لیا، اور جب تم سب دیکھتے رہ گئے، سب ختم ہو گئے. اب دیکھیں بدتمیزی کی بھی لمٹ ہو رہی کہ بولے نہیں، جب تو اللہ تعالیٰ کو بتاؤ. اب جیسا سائنس کا ہے، دیکھیے پورے سمبولک چیزیں ہیں. آپ کسی دہریے سائنٹسٹ سے اگر بحث کرے تو یہی بولیں گا شو می گاڈ ویئر از ہی. ایک صاحب ایسی بحث میں اتر گئے تو میں بولا بھائی دیکھیے، جو ایٹم کے اندر الیکٹران ہوتا اس کی فوٹو بھی نہیں لے سکتے آپ. فوٹو بھی لیے تو وہ فوٹون جا کے مار کے اس کو ہٹا دیتا. میں آپ کی فوٹو لے رہا ہوں، کوئی آ کے آپ کو کھینچ لے رہا تو فوٹو کہاں سے آئیں گی؟ ہم الیکٹران میں اس لیے بلیو کرتے کہ اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں. ہم ٹی وی میں 3 الیکٹران گنز رہتے، 3 اس میں اگر اس پہ ایمان نہیں لائے الیکٹران پہ تو پھر ٹی وی پہ ایمان نہیں لانا. دیکھ رہے ہیں ایمان کیسا نہیں لاتے آپ. ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا ہوگی؟ تو اگر دیکھنا ہی ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کا تو پھر مجھے الیکٹران بتا دیجیے. نہیں دیکھ سکتے ہم. بھئی ہماری کیفیت ہی نہیں ہے کہ ہم الیکٹران کو دیکھ سکیں. آپ کے الیکٹران مائکروسکوپ میں بھی نہیں دیکھ سکتے اس کو، کیونکہ دیکھنے کے واسطے لائٹ استعمال کرنا پڑتا. لائٹ میں فوٹونز کے ایسے پارٹیکلز رہتے، وہ ایک پارٹیکل جا کے الیکٹران کو مارا تو وہ کیمرہ کے فوکس میں سے نکل جاتا، تو فوٹو بھی نہیں لے سکتے آپ.
تو اسی طریقے سے یہاں جو ہے اب ان کا تقاضا جیسا آج ماڈرن سائنٹسٹ، دیکھیں سمبولک ہے، جیسا ماڈرن سائنٹسٹ کا تقاضا ہے کہ شو اس گاڈ، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ جو ہے آپ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کھلی طور پہ نہ دکھائیں. تو ایک بجلی کڑکی اور پھر جو ہے وہ سب بے ہوش ہو کے گر گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد میں ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم مان لو. شکر کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپٹ کرنا، ایکنالج کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ہے. اگر نہیں رہتے تو پھر کون بے ہوش کرے آپ کو؟ بجلی کی کڑک کس نے بھیجی؟ بے ہوش کرنے والا کون تھا وہاں؟ تو تم نے ناشکری کی تھی، انکار کیا تھا. اب یہ بات ہونے کے بعد تو جو ہے شکر کرنا ہے. شکر ادا کرنے کا شکر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں کہ اللہ تعالیٰ تھینک یو بولتے پھرتے. مطلب یہ ہے کہ ایکسپٹ کرنے والا، ماننے والا. میں نماز پڑھا ابھی، اللہ تعالیٰ شکور ہیں، وہ میری نماز کو قبول کریں، مان لیے ہیں. تو تم مان لو، اللہ تعالیٰ کو مان لو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور پھر ہم نے بادلوں کا تم پہ جو ہے ایک سایہ دیا، اور پھر تم کو منا والسلویٰ، یہ دو چیزیں دی کھانے کے واسطے. یہ منا جو ہے ایک گوند کی قسم کی کوئی چیز جھاڑ سے نکلتی تھی، اور یہ سلوا جو ہے پرندے ہوتے تھے جو بعض روایتوں میں آیا کہ پورے کے پورے کھا لے سکتے تھے. یعنی ان کو کھانا پینے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، ریڈی میڈ غذا، 5 اسٹار ہوٹل کا ارینجمنٹ تھا. یہ چیزیں آ جاتی تھی. دیکھیے ہم لوگوں میں بھی ہے، اچھا کھانا مل رہا تو مستی چڑھ کے جو ہے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں. نہیں بھائی وہی اچھا تھا، وہ سائیکل پہ جاتے تھے، کچھ ایکسرسائز ہوتی تھی، وہ ہوتا تھا. بولے اللہ میاں موٹر میں بٹھا کے بھیجایا تو اب سائیکل یاد آ گیا. تو یہ ناشکری کی جو کیفیت تھی ان کی کہ گھر بیٹھے ان کو ملتا تھا، تو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. بعد میں بات آ رہی کہ انہوں نے کیا مانگا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو جو پاک پسندیدہ چیزیں جو ہم نے تم کو پرووائڈ کری ہیں، دی ہیں، اس میں سے کھاؤ. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پہ کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے ناانصافی نہیں کی، انہوں نے ہی اپنے اوپر ناانصافی کی. بھئی اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دوزخ کے لیے پریپئر کر رہے ہیں اگر ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. تو جب ہم نے کہا کہ بھئی اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تو اکثر مفسرین جو ہیں قرآن کے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شہر فلسطین کا شہر تھا. تو اب ان سے کہا گیا کہ فلسطین کے شہر میں داخل ہو جاؤ اور تم بے روک ٹوک جو چاہے کھاؤ. بڑا فرٹائل ایریا تھا، بڑا زرخیز علاقہ تھا. تو جو ہے وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا، یعنی جو تم چاہتے بے روک ٹوک کھاؤ، جہاں سے چاہتے کھاؤ. یہ کہا، مگر کیا کہا کہ دروازے میں داخل ہوتے، یعنی شہر کے دروازے میں داخل ہوتے وہ خطتن کہو، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. اور پھر یہ حطتن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گناہوں کا بوجھ ہم سے اتار دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم سے اتار دیجئے. سجدہ کی کرو، سجدہ نشانی ہے ٹوٹل سبمیشن کا، ہم جھک گئے آپ کے سامنے، اور پھر یہ اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل کرو. تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور جو محسن ہیں جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ نیکی کرتے ہیں ان کو اور زیادہ دے گا. دیکھیں کیونکہ دور شروع ہوا، میں 3 الفاظ یہاں کمپیریٹیو سمجھا دوں. عدل ایک لفظ آ چکا ہے، ظلم ایک لفظ آ چکا ہے، اور محسن ایک لفظ آیا. عدل کا کیا مطلب ہے کہ بھئی مجھے سخت ضرورت پڑی، آپ سے میں 10,000 روپے قرض لیا، دے دیا واپس. پھر آپ کو ضرورت پڑی تو میں بولا ہے میرے پاس، بولا نہیں حضرت نہیں ہے. بولے یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. اپنی ضرورت کے وقت آپ ان سے لیے، ان کو جب ضرورت پڑی تو آپ نہیں دیے، یہ ظلم ہے.
نہیں آپ کیا کریں بھائی، بیچارے 10,000 دیے تھے، یہ 10,000 لیجئے، آپ استعمال کر کے واپس کیجئے. یہ عدل ہے، ایکول. آپ ایک شخص ایسا ہے یہ سوچا کہ بھئی میری سخت ضرورت کے وقت یہ آدمی کام آیا تھا، ارے آپ 10 نہیں یا 20 رکھیے آپ، یہ احسان ہے. 4 رکعت فرض پڑھ لیے آپ، یہ عدل ہے. نہیں پڑھے ظلم ہے. 4 رکعت سنت بھی پڑھے، 2 رکعت پھر سنت پڑھے، یہ احسان ہے، یہ حسن ہے. دیکھیے بات کو سمجھیے. بھائی فرض تو 4 رکعت تھے، عدل ہے، انصاف ہے، کر لیے. نہیں کرے تو ظلم ہے، اپنے آپ پہ ظلم ہے. کر لیے 4 رکعت پڑھ لیے، فرض تو جو ہے عدل ہو گیا. لیکن پہلے 4 رکعت سنت، بعد میں 2 رکعت سنت یا نوافل اور پڑھ لیا، تو یہ حسن ہے. یہ آپ اپنی عبادت کو خوبصورت بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ کھمبوں کو اگر اوپر سیمنٹ کی پلاسٹرنگ نہیں بھی ہوتی تو بلڈنگ تو کھڑے رہتی تھی، کھڑی بھی تھی بلڈنگ. آپ اس میں حسن پیدا کیے، پلاسٹر کرے، اس پہ پھر چونا ڈالے، ہر سال چونا ڈالتے، آپ حسن پیدا کرتے اس میں. تو محسنین جو حکم ہوا ہے اس سے زیادہ کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے. تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان لوگوں نے جن کو جو بتایا گیا تھا کہ بھئی حتتن کہتے ہوئے داخل ہو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا. اب یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا بدل دیا، البتہ یہ بات ضرور آئی کہ کوئی ایک مذاق کے سینس میں اس کو لے لیا. تو ہوا یہ کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو پھر ہم نے آسمان سے وہ لوگ جو ظلم کرے تھے، جو اس طریقے کی حرکت کرے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے تھے، ان پہ آسمان سے سزا نازل کی کیونکہ وہ حکم کی خلاف ورزی کرتے. فاسق کون ہوتا ہے؟ دیکھیے اور ایک لفظ اسو آ رہا بعد میں. فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق جو ہے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہے. ایک حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، یہ پڑھتے ہوئے داخل ہو، اس کا مذاق اڑا دیا. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پہ جو ہے سزا نازل کی کیونکہ یہ حکم کی جو ہے نافرمانی کرتے تھے. وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی خواہش کی کہ پانی کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حجر پہ، پہاڑ پہ عصا مارو، اپنا جو واکنگ سٹک تھی وہ مارو. تو اس میں سے پھٹ کے 12 چشمے نکل گئے اور تمام انسانوں کو اپنے پینے کی جگہ کس قبیلے کا کون سا چشمہ تھا ان کو معلوم ہو گیا. اور پھر حکم دیے کہ کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے، لیکن زمین میں فساد بگاڑ پیدا کرتے مت پھرو. تم مانگے تھے ہم تم کو دیے. اب یہاں بڑی خاص بات ہے، یہ حجرہ کا لفظ ہے، آگے ہجارت ان کا لفظ آ رہا ہے. یہاں جبل کیوں نہیں بولے اللہ تعالیٰ؟ جبل پہ عصا مارو یا رباسیہ پہ عصا مارو، دونوں کے معنی پہاڑ کے ہیں. حجر کیوں بولے؟ دیکھیے کمرے کو حجرہ بولتے، جیسا سورہ ہمارے آخری حصے میں ہم سورہ حجرات پڑھ چکے ہیں. حجرات کمرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمرے تھے. تو کمرے میں کیا رہتا کہ ایک خالی جگہ 4 دیواروں سے، فرش سے اور چھت سے جو ہے گھیر لی جاتی، خالی جگہ رہتی. اب جو پہاڑوں میں پانی رہتا وہ پورس پہاڑوں میں رہتا، جو پہاڑوں میں خالی جگہ رہتی وہاں پانی رہتا. نوبت پہاڑ پہ لے کے جا کے آپ ڈرلنگ کرے تو پانی نہیں ملتا. آپ یہ جو مورم ہے اس میں بیچ میں جو وائڈز رہتے، خالی جگہیں رہتی، اس میں پانی جا کے جمع ہوتا، انڈر گراؤنڈ واٹر جو رہتا. تو یہاں حجرہ یا ہجارتن کا مطلب ایسے پہاڑ جس میں سوراخ ہوں. تو سلیکشن آف دی ورڈ دیکھیے قرآن کا، اللہ تعالیٰ کا سلیکشن. یہاں جبل نہیں بولے، یہاں رواسیہ نہیں بولے. ایک ایک لفظ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے جج کو لا کے بٹھائیے، بولیے کہ اس کی جگہ پہ کوئی بہتر ورڈ لا کے بٹھاؤ، نہیں بیٹھ سکتا. دیکھیے میرا سبجیکٹ جیولوجی ہے اور مجھے معلوم ہے ایکویفائرز ہوتے ہیں
یہ نیچے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں جس میں بور ویل ڈال کے آپ پانی نکالتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، جیسا کمرہ ایک بڑا سوراخ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، تو سوراخ والا پہاڑ چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے بالکل مائکروسکوپک، اس میں جا کے پانی بیٹھتا۔ اب آپ جب بور ویل ڈالتے کٹنگ کرتے ہوئے تو ان کی دیواریں ٹوٹ جاتی، ٹوٹ کے جو ہے جب آپ پمپ سے کھینچتے تو وہ پانی جو ہے آپ کو آنے لگتا۔ تو یہاں معجزانہ حرکت ہوئی۔ تو ایسے ایکویفائر تھا، وہ حجر تھا، مجھے جہاں تک معلوم ہے آج بھی وزٹرز وہاں جاتے ہیں، ایجپٹ میں جو ہے کہیں کوئی مقام ہے، تو وہاں سے جو ہے تمام پانی نکلا اور سب کو معلوم ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا۔ تو پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے پالنے والے مالک کو پکاریں اور ان سے کہیں کہ زمین سے ہمارے لیے یہ چیزیں اگائیں۔ کیا ہے؟ بخلیہا یعنی ترکاری، و قصائہا ککڑی، و فومیہا گیہوں، و ادسیہا مسور، و بسلیہا پیاز، یہ چیزیں اگائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، خالا تستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تم اچھی چیز کے بجائے بری چیز سے تبدیل کر لے رہے ہو؟ یعنی تم کو من و سلوا جو ہے ہم دے رہے ہیں، بغیر محنت کے جو ہے تمہارا کھانا ہو رہا ہے، اور تم چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہوں، ترکاری بھاجی پیاز ادرک لہسن، یہ تمام چیزیں ہوں۔ اچھا اگر ایسے ہی ہے، اہبطوا مصر، تو پھر شہر میں اتر جاؤ۔ بعض کا خیال ہے کہ مصر کو واپس جاؤ بولے، بعض کا مصر کے معنی شہر کے ہیں، تو کسی شہر میں چلے جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، تو تم کو جو تم سوال کرتے ہو وہاں مل جائے گا۔ اب یہ کیونکہ ناشکری کیے تھے، جیسا ہم بھی ناشکری کرتے ہیں، تو یہ لیسن ہم سے ہر قدم پہ ہم ان سے لیسن لینا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پہ ذلالت تھوپ دی گئی، جو باعزت تھے وہ ذلیل ہو گئے، جو امیر تھے وہ مسکین یعنی غریب ہو گئے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے، اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہو گئے۔ وباء، اس طریقے کی حرکت کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ تو یہاں سے سبق ہم کو ملا کہ بنی اسرائیل نے ناشکری کی تھی، اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اسی طریقے سے پیٹرول دے رہا ہے، من و سلوا جو ہے پیٹرول دے رہا ہے۔ ایک میرے کلیگ ریمارک کرے تھے کہ صاحب، ہاؤ از اٹ دیٹ آل مسلم کنٹریز آر آئل رچ؟ عراق، ایران، سعودی عربیہ، بحرین، یہ تمام مسلم ممالک جو ہے پیٹرول بھر دیے۔ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا کریں ہم؟ گاڑیوں میں پھرے، اے سیز لگا لیے، مستی کرے، امریکہ کو گئے، عیاشی کرے، سب کرے، یہی حرکتیں کرے، تو شکر ادا نہیں کرے۔ تو ڈر اس وقت یہ ہوتا، وہاں کے بھی علماء کو یہی ڈر ہے کہ بنی اسرائیل کا حشر نہ ہو، بنی اسرائیل کا حشر نہ ہو، جس طریقے سے ان پہ ذلالت اور جو ہے غریبی اور غصہ اللہ تعالیٰ کا تھوپ دیا گیا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم پہ بھی اس طریقے کی بات آ جائے۔ تو ہم انڈیویجولی بھی، ذاتی طور پہ بھی اس چیز پہ سوچنا ہے، اور کلیکٹیولی ایز اے قوم بھی ہم کو اس بات پہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بغیر محنت کے ملا ہے۔ دیکھیے جاپان ایک کنٹری ہے جہاں ہیومن انٹیلیجنس کی وجہ سے ان کا پروگرس ہے۔ مسلم کنٹریز کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے ان کا، اللہ تعالیٰ کی دین ہے پیٹرول کی شکل میں، جو باہر والے آ کے سکھائے ان کو کہ کیسا نکالنا پیٹرول، ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ پیٹرول کیسا نکالنا۔ تو ایسی بڑی نعمت، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچنے کے بجائے اگر اس کو عیاشی میں خرچا جا رہا ہے، مستی اور ناشکری کی اگر کیفیت ہے، تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ پھر کہا کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کی تفصیل سمجھا دی گئی۔ آیات کا انکار کرنا کا ایک تو ماننا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کرنا۔ بھئی آپ بول رہے کہ یہ قرآن میں ہے، بولے نہیں مگر وہ فلانے مولوی صاحب ایسا بولے، فلانے استاد صاحب ایسا بولے، تو سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس نعوذ باللہ قرآن کے بجائے دوسروں کی انٹیلیجنس کی اہمیت زیادہ ہے۔
تو یہ لوگ بھی وہی کیے تھے بنی اسرائیل، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. آج ہم قرآن حدیث کی زندگی چھوڑ کے کئی چیزیں اپنی زندگی میں داخل کر لی ہیں جس کا ذکر کہیں قرآن اور حدیث میں نہیں. ضعیف سے ضعیف حدیث میں آپ کو جو ہے ان چیزوں کا ذکر نہیں ملے گا. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد نے کہا کہ وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہ بنی اسرائیل جو تھے نبیوں کو بنا حق پہ رہے کہ ان لوگوں کو معصوم نبیوں کو جو ہے قتل کر دیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل گئے. نافرمانی کرنا کیا ہے؟ حد سے نکل گئے، جو حدود بتا دیے گئے تھے اس سے نکل گئے. پھر اس کے بعد ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یعنی بے شک، انا کا مطلب بے شک آتا. اگر یہ بیچ میں آ گیا تو وہ انا ہوگا، جملے کے بیچ میں آ گیا تو انا ہوگا، جملے سے پہلے رہا انا ہوگا. انا کا مطلب ہوگا بے شک، سرٹنلی. یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ نصارى وہادو، وہ لوگ جو توریت پہ ایمان لائے، یہودی جس کو بولتے ہیں، والنصارى وہ لوگ جو بائبل پہ ایمان لائے جن کو کرسچنز ہم بولتے، والصابئین، تو یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ زبور پہ ایمان لانے والے داؤد علیہ السلام کی قوم تھی. جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پالنے والے مالک کے پاس اس کا اجر ہوگا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. اب اس کے دو انٹرپریٹیشنز آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے توریت لے کے، جو بھی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، توریت پہ ایمان لایا، عمل کرا، ختم ہو گیا. اس پہ کوئی آخرت پہ بھی ایمان لایا، اللہ پہ بھی، ختم ہو گیا، وہ جنتی ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو بھی انجیل پہ ایمان لایا، اس سے پہلے داؤد علیہ السلام آئے، جو بھی زبور پہ ایمان لایا، اور ختم ہو گئے وہ لوگ. تو ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے. دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت پیش ہو رہی ہے قرآن پہ، تو کئی یہودی ایمان لائے، کئی عیسائی ایمان لائے، کئی صابئین ایمان لائے. تو بعض وقت ہو سکتا ہے کہ جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ڈائریکٹ ایمان لائے، جو نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے اور نہ صابئی تھے، جو ڈائریکٹلی ایمان لائے، ہو سکتا ان کے دل میں یہ اہل کتاب والوں کی اتنی عزت نہیں تھی. تم تو پہلے اہل کتاب تھے، تم کافر تھے، تم مشرک تھے. آج بھی ہم نالائق لوگ نو مسلموں کی قدر نہیں کرتے. انہیں ایک سسٹم کو سیکریفائس کر کے آیا ہے ہمارے طرف. ہاں، اس سے بحث چلی تو بولتے تم کیا، تم نو مسلم ہیں. مارمڈیوک پیکتھال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے. ان کا جو قول اکثر کوٹ کیا جاتا کہ کوئی نواب صاحب کے ساتھ ٹرین میں حیدرآباد آ رہے تھے وہ، تو کچھ بیچ میں مذہب کی بحث چل گئی، دین کی. تو وہ نواب صاحب ہارنے لگے تو پیکتھال کو بولے کہ یو آر اے کنورٹ، تم نو مسلم ہو، تم کو کیا اسلام معلوم ہے. تو ماشاءاللہ پیکتھال صاحب نے ایسا پیارا جواب دیا کہ کہا کہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس، یو آر اے مسلم بائی چانس. کہ میں میری اپنی پسند کا اسلام ہے میرا، میں پسند کر کے اسلام قبول کیا ہوں، تم تو اتفاق سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. تو ہمارے ذہن میں بھی ایسا رہتا، نو مسلم ہے وہ بیچارے. ارے حضرت آپ سے بہت اونچا مقام ہے، آپ کوئی چیز چھوڑ کے نہیں آئے، آپ سیکریفائس نہیں کرے. یہاں ایک انشورنس کمپنی میں کوئی صاحب اسلام قبول کرے تھے، تو مجھے کوئی صاحب بولے تھے بھئی ذرا ان کو اسلام سمجھائیے، اردو میں نہیں سمجھ سکتے. جب ان کو اردو نہیں آتی تھی تو میں ان کو کافی یہ چیزیں بتا کے، جب جاتے وقت مجھے وہ مقام یاد ہے، پیچھے حیدر گڑے کا چمن ہے، وہاں انہوں سیدھا جا رہے تھے، میں ادھر آ رہا تھا، تو وہاں ان سے ایک بات بولا کہ صاحب میری داڑھی نہیں تھی جب. تو میں بولا صاحب پلیز ڈونٹ امیٹیٹ می، میری کاپی مت کیجیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کیجیے. آپ ہو سکتا آپ متاثر ہو کے بولیں ارے بھئی یہ صاحب ایسا کرتے میں بھی ایسا کروں. میری کاپی کرے تو آپ بھٹک جائیں گے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی. ایک 6 مہینے کے بعد اسی مسجد میں یہاں ملے، اتنی بڑی داڑھی ہے، میں جب بھی کلین شیف تھا. تو میں ان سے ہاتھ ملا کے بولا کیا صاحب
ہم آپ کو بولے آپ عمل کر لیے، ہم ہی عمل نہیں کرے. اس کے بعد ایک دن نماز جنازہ پڑھا ہے اس مسجد میں میرے ایک رشتہ دار کے. تو کوئی صاحب بولے بھائی پہچانت کے نہیں بول رہے، تو میں ان کا اوریجنل نام بولا، فلاں نام تھا ان کا. ارے کمال ہے، وہ نماز جنازہ پڑھانے کی جو ہے. تو یہاں سوال یہ ہے، یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت لے کے آئے قرآن کی. چاہے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سابئی ہو، جو کوئی اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لائے گا اس کے لیے اس کے پالنے والے مالک کے پاس اس کا اجر ہوگا. اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا ان لوگوں کو، اور کوئی غم نہیں ہوگا. پھر وہ پچھلی دفعہ بات آئی تھی کہ خوف فیوچر کی چیز ہے اور غم جو ہے پاسٹ کی چیز ہے. یعنی مستقبل میں، فیوچر میں کوئی خوف نہیں ہوگا، فیئر لیس فیوچر. اور پاسٹ کی کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، کیونکہ تمام غلطیاں جو اللہ کی ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے. بغیر غلطی کے تو رہنا مشکل ہے، تمام غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ پیس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ شانتی، امن کس کو بولتے ہیں؟ کہ بھئی ایک ایسا ماضی، ایک ایسا پاس جس کا کوئی غم نہ ہو، اور ایک ایسا فیوچر جس میں کوئی فکر نہ ہو، کوئی کسی کا خوف نہ ہو. اسی کو پیس بولتے ہیں. تو اس طریقے کی ان کی جو ہے کیفیت ہوگی جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں گے. اور اس وقت تقاضا یہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لانا فائنل ایمان ہے، کیونکہ تمام دوسرے لیجسلیشنز ختم ہو گئے. ہندوستان میں پہلے ہندو پیریڈ تھا، اس کے بعد میں مسلم پیریڈ تھا، اس کے بعد میں برٹش پیریڈ تھا، اس کے بعد میں 1947 15 اگست سے انڈیپینڈنٹ انڈیا کا قانون چل رہا ہے. کوئی بولے گا کہ بھئی میں فرسٹ جنریشن کا قانون لا کے لاگو کروں گا، کوئی بولے گا کہ بھئی میں برٹش دور دیکھ چکا ہوں، برٹش دور کا قانون لاگو کروں گا. تو نہیں، یہ پورے کینسل ہو گئے. اس وقت چلے گا گورنمنٹ آف انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ چلے گا. تو اسی طریقے سے دین میں اب کوئی بات چلے گی تو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلے گی. یہی ایکسپٹ کیا جائے گا، دوسری چیزیں ایکسپٹ نہیں کی جائیں گی. پھر کہا کہ وہ اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہا لعلکم تتقون. اور پھر جب ہم نے تم سے وعدہ کیا اور پہاڑ کو جو ہے تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، یعنی کوہ طور کو جو ہے معلق کر دیا، کھڑا کر دیا، کاہے کے لیے کہ ہم نے جو تم کو کتاب دی ہے، توریت دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو کچھ ہے اس کے اندر اس کو یاد کرو تاکہ تم گناہوں سے بچو، تاکہ تم عذاب سے بچو. تقوی میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں. تو ایک معجزے کے طور پہ توریت کو مضبوطی سے پکڑنے کے وعدہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو کھڑا کر دیا، معجزہ تھا وہ. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کو بھی یہ حکم ہوا تھا کہ اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑو بولے تو اب آپ کوئی نہیں چھوڑا رہا، مضبوطی سے پکڑے ہوئے نہیں. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل کرو، ایک ایک چیز پہ عمل کرو اور اس کو یاد رکھو، اس کو یاد رکھو. اجی ہم پڑھے نہیں تو یاد کہاں سے رہیں گا؟ ایک رمضان کا موقع آیا تراویح کا، جن کی مادری زبان عربی ہے ان کا ریویژن ہو جاتا. سعودی عربیہ میں عرب جب تراویح پڑھتا ہے اور سارے رمضان میں قرآن اگر ختم کر لیتا ہے تو اس کا بامانی اس کو سمجھ میں آتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے. ہم کیا کرتے؟ ایک صاحب آئے، رمضان کی 7ویں 8ویں تاریخ تھی، کیا ہے آپ تراویح کو نہیں، ہمارے پاس 6 دن میں ختم ہو جاتی ہیں. 5 پاڑے دھنا دھن پڑھا دیتے. ایک صاحب آئے، کیا ہے آپ تراویح کائی کو آخری 3 دن چلے گئے تو ہو جاتا نا. اور ایک صاحب 29 رمضان کو، اب کل ہے نا، شبینہ ہے نا، شام سے لے کے صبح تک قصہ ختم. اس واسطے نازل کرے تھے قرآن. توریت کے بارے میں بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ معجزہ بتا رہے ہیں ہم، تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. تم اس پہ پکڑنے کا مطلب عمل کرو. کیسے عمل کرو گے؟ جب تک کہ اس کو پڑھو گے نہیں، اس کو سمجھو گے نہیں، عمل کیسا کرو گے؟ اور پھر یاد رکھو، پڑھیں گے تو یاد رکھیں گے. اور پھر تاکہ تم جو ہے بچو، کس سے بچو؟ گناہوں سے بچو، گناہوں کی سزا سے بچو. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اس کے بعد میں تم پلٹ گئے.
اس وعدے کے بعد، اتنا مضبوط وعدہ کرنے کے بعد تم پلٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر تم پہ 10واں فضل بتایا جا رہا، 10ویں نعمت بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں۔ اس بات کو بھی ہم نے درگزر کیا، ایسی بڑی غلطی کو بھی ہم نے درگزر کیا، ورنہ اگر نہیں کرتے تو جو ہے۔ پھر یہاں آیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، اور تم کو معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن زیادتی کی، حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ، تو وہ بندر ہو گئے۔ تو اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ بتاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودیوں کا فرقہ ریڈ سی کے قریب کہیں تھا، تو ہفتے کے دن یہودیوں کا، جیسا ہمارے پاس جمعہ ہے، کرسچنز کے پاس اتوار ہے، اس طریقے سے یہودیوں کے پاس ہفتے کا دن بڑا اہم رہتا تھا۔ تو اس دن ان کو حکم یہ تھا، ہمارے پاس ایسا ہے کہ نماز سے پہلے بھی ہم بزنس کر لے سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر لے سکتے ہیں، رکاوٹ نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ تھا کہ ہفتے کے دن صرف عبادت میں لگے رہیں۔ تو ان میں سے ایک گروہ تھا، تو ہفتے کے دن ان کے آزمائش کے لیے وہ سمندر میں مچھلیاں خوب آ جاتی تھی۔ آزمائش ہو رہی ہے، یہ سب ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اس سے سبق لینا ہے۔ مچھلیاں خوب آ جاتی تھی، تو اب ہفتے کو نہیں پکڑنا، تو ترکیب کیا کرتے تھے، جمعے کو گڑھے کھود لیتے تھے، نالے کھود لیتے تھے۔ تو ہفتے کو جب پورے مچھلیاں گڑھے میں آ جاتے تھے تو خالی ایک اس کو کٹا بند دیتے تھے، پکڑے گیا۔ اتوار کو مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ یہاں جیسا انکم ٹیکس کے چکر دیتے ہیں ہم، ایک اکاؤنٹ گھر کا، ایک اکاؤنٹ جو ہے دوسروں کو بتانے کا۔ تو اس طریقے سے بعض لوگوں کا سنا میں کہ رمضان کے مہینے میں اپنی پوری جائیداد بچوں کو ادھر ادھر ٹرانسفر کر دیتے۔ کیا بولے تو صاحب زکوٰۃ نہیں ہے صاحب، ہمارے پاس اتنا مالش نہیں ہے۔ بولے کس کو دے آپ چکر دے رہے ہیں؟ آپ جو دل کے اندر جو کچھ ہے، جو ہونے والا ہے، وہ واقف ہے، اس کو کیا چکر دے رہے ہیں؟ تو یہ لوگ دیکھیں یہی بات آ رہی ہے، تو جو یہودی کریں گے تم لوگ کرو، اسی لیے اس کو غور سے سننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو بندر بنا دیا۔ فَجَعَلْنَا نَقْلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو پھر ہم نے ان کو ایک عبرتناک واقعہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور جو ان کے بعد آئے، اور پھر یہ متقین کے لیے جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ایک واعظ و نصیحت کی بات ہے، ان کے لیے اس میں ایڈمونیشن ہے، ناز ہے۔ اب یہاں یہ جو سورت جس نام سے ہے سورہ بقرہ، اس کا واقعہ آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم ہوا تھا کہ گائے کی قربانی کرو۔ اب اس کے دو وجوہات معلوم ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ انہوں نے بچڑے کی، گائے کے بچے کی پوجا کی تھی، تو یہاں یہ بتانا تھا کہ دیکھو گائے اگر خدا ہوتی تو پھر اس کو تم ذبح کیسا کر سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ خدا کو جو ہے ذبح کرتے ہیں، کیسا الہہ اگر ہوتی جس کی تم پوجا کر رہے ہو تو پھر ذبح کیسا ہوتی؟ تو ایک ان کے ذہن میں بٹھانا تھا کہ دیکھو اس کو کاٹتے ہیں تم، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجبور ہو جائے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کے قوم میں ایک قتل ہو گیا تھا اور وہ قاتل پکڑے نہیں جا رہا تھا، تو یہ گائے کی قربانی کے بعد یہ حکم ہوا کہ بھئی یہ گائے کا کچھ گوشت کا حصہ لو اور وہ جو قتل ہوا ہے اس آدمی کے جسم کو لگاؤ۔ تو وہ جیسے ہی لگایا وہ آدمی کھڑا ہوا اور پھر اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو دو وجوہات آتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کی قربانی کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، نبی سے بات ہو رہی ہے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں لا علمی میں اس طریقے کی بات کروں، جہالت میں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، تو انہوں نے کہا کہ اپنے پالنے والے مالک کو پکار کے پوچھئے آپ کہ یہ گائے کیا ہے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گائے
نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے بلکہ ان کے بیچ میں ہے، اور جو تم کو حکم ہو رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ تو ایک بات یہاں تفسیر میں آئی ہے کہ اگر یہ کوئی بھی گائے پکڑ کے اگر قربانی دے دیتے تو بات ختم ہو جاتی۔ اب سوالات شروع کریں۔ یہاں اس سے ہم کو اثر یہ لینا ہے کہ بے ضرورت کے سوالات مت کرو۔ یہاں کوئی عالم آئے تھے ڈیکن ٹاورز میں، بہت پہلے کی بات ہے، تو انہوں فقہ کے عالم تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک مسلمان ملک میں حملہ ہو رہا تھا، کوئی غیر مسلم قوم جو ہے مسلمان ملک میں حملہ ہو رہا تھا، تو اس وقت علماء کی میٹنگ چل رہی تھی فقہ کی۔ تو فقہ کی میٹنگ میں ڈسکس یہ ہو رہا تھا کہ مرغی اگر بچہ دے تو کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو لوگ بولے صاحب مرغی بچہ نہیں دیتی، انڈا دے۔ ارے بھائی فیصلہ کر کے تو رکھ لو، کس کو معلوم کل کے دن بچہ دے دی تو؟ یہ فقہ کا چکر ہوگا، سوالوں کا چکر ہوگا۔ صاحب شملہ پہنے تو نماز ہوتی، ٹوپی پڑھے تو ٹوپی نہیں پہنے تو نماز ہوتی۔ اب اتنے سوالات، اب وہ نماز میں ایک نئی چیز شروع ہو گئی۔ دیکھیے صفیں سیدھی کیجئے، پینچے اونچے کیجئے، سیل فون آف کیجئے، غیر مسنون چیز ہوگی۔ کیونکہ یہ بولنا پڑ رہا، اس لیے بولنا پڑ رہا کہ ایسی حرکتیں ہو رہی۔ تو یہاں یہ حکم ہم کو مل رہا ہے کہ جو حکم ہوتا ہے اس پہ عمل کر لو، زیادہ سوالات مت کرو۔ سوالات جتنے کرتے جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حج کی فرضیت کی آیت آئی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کریں؟ آپ نے کہا کہ حکم زندگی میں ایک سال حج کریں، ایک وقت حج کرنے کا آیا ہے، اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پہ فرض ہو جائے گا۔ ہر سال حج کرتے آپ؟ تو یہاں یہ ہم کو سبق مل رہا ہے کہ سوالات بے تکے مت کرو۔ تو کوئی گائے جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو بلکہ جو ہے بچی ہو بلکہ بیچ میں ہو، اس کو کر دو، جو تم کو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کرو۔ خالد لنا ربک یبین لنا ما لونہا۔ اب بولے کہ بھئی آپ اپنے پالنے والے مالک اللہ سے پوچھے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ جو ہے پیلا ہے اور گہرا پیلا ہے، اور ایسا رنگ ہے کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ایسی گائے ہونا چاہیے۔ چلیے سختی آ گئی۔ ایک کنڈیشن کیا ہے؟ نہ بوڑھی ہونا نہ بچی ہونا، بیچ میں ہونا۔ دوسرا کنڈیشن پیلے رنگ کا ہونا، رنگ ایسا تیز یلو رہنا کہ جو ہے لوگوں کو خوش کرے۔ خالد لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا۔ آپ نے کہا، پھر تیسری دفعہ کہا کہ اپنے پالنے والے مالک اللہ کو پکار کے پوچھے کہ ہم پہ بات یہ صاف کریں کہ وہ آخر کیسی گائے ہے، کیونکہ تمام گائیں ہم پر ملتی جلتی ہیں۔ متشابہات کے معنی یہاں سمجھائے گئے۔ دیکھیے تشابہ ملتی جلتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے جو سولی پہ چڑھایا گیا تھا شبہو، ملتا جلتا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے وہ۔ متشابہات جس کے معنی ملتے جلتے ہیں، جیسا جنت کی مثال دی ہے یہاں کے باغات سے، جنت کے پھلوں کی بات کرے یہاں کے پھلوں کے لحاظ سے بتائیں، بیویوں کی بات کرے یہاں بیویوں کی مثال دے کے سمجھائیں، کیونکہ کوئی جنت دیکھا ہی نہیں ہم، تو مثال سے سمجھائیں۔ تو ہم یہ تمام گائیں جو ہیں ہم کو ملتی جلتی دکھتی ہیں۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدین، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بے شک ہم راستہ پالیں گے اور صحیح گائے کی قربانی کریں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ ایسی گائے ہے جو کاشت میں استعمال نہیں ہوئی ہے، ناگر مارنے میں استعمال نہیں ہوئی، اور اریگیشن میں بولی سے پانی سیننے میں بھی استعمال نہیں ہوئی، کوئی کام میں استعمال نہیں ہوگی۔ مسلمتن سالم ثابت پکی، لا شیعۃ فیہا بے داغ، ایک داغ اس میں نہیں ہے۔ اب یہاں مسلمتن سے ہی مسلم ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا آ رہا؟ لا شیعۃ فیہا، جس میں کوئی داغ نہ ہو وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کا ڈیفینیشن آ گیا، بے داغ آدمی، اس کو آپ مسلمان بولیں۔ تو اب یہ گائے ایسی ہو کہ نہ کوئی کھیتی میں ناگر ماری ہو، نہ کہیں پانی سیندی ہو، اور بلکہ جو ہے بالکل ثابت بہترین، کوئی داغ اس میں نہ ہو۔ خال العانی جیتا بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔
اور انہوں نے کہا کہ اب آپ حق تمام بتا چکے ہیں، تو انہوں نے ایک گائے ویسی چنی، بڑی مشکل سے ڈھونڈنا پڑا، ایک بڑا لمبا واقعہ ہے یہ، تو بڑی مشکل سے ان کو ایسی گائے ملی، اور پھر وہی بات یہ آ رہی کہ وہ پہلے حکم پہ کوئی بھی گائے پکڑتے قربان کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی تھی. تو ہم کو یہ سبق مل رہا کہ بے تکے سوالات زیادہ مت کیا کرو. تو بہرحال انہوں نے بڑی مشکل سے وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر. یہاں قیامت کا بھی ایک نقشہ بتا دیا کہ دیکھو مر گیا ہے وہ. اب روایتوں میں جو ایکسپلینیشن آیا اس میں یہ ہے کہ وہ آدمی اٹھا اور اپنے قاتل کو بتا دیا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا. تو بات جو ہے صاف ہو گئی. وَيُرِيكُمْ آيَاتِي وَيُرِيكُمْ آيَاتِي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور ہم تم کو ہماری نشانیاں بتاتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ ہم قدرت والے ہیں. مردوں کو دیکھیے کیا نشانی تھی، ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. تم یہاں تو تم کو چھوڑ دیے ہیں، وہاں بعض کو تو پکڑے بعض کو چھوڑے، اور وہاں تو تم کو نہیں چھوڑیں گے. جس طرح یہ اس مردے کو زندہ کیے ہیں ہم مردوں کو زندہ کریں گے، پھر وہاں سزا دیں گے.